السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ بات آئی تھی انفاق فی سبیل اللہ پر کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یہ ایمانی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کا خیال رکھنا یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں آئی تھی کہ کہاں پر زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا ہے اور کہاں پر صدقے کی رقم استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ لے لیجئے۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ دیکھیے، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس سیونگ میں ڈپوزٹ جمع کردہ مال 52.5 تولہ چاندی، جو تقریباً نیپالی 39-40 ہزار کے قریب بنتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا سیونگ میں ایکسٹرا مال موجود ہے، یعنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ، مثال کے طور پر گھر ہے، اسی طریقے سے گاڑی ہے، اسی طریقے سے دکان ہے، یہ سب ضروریات اصلیہ میں شامل ہیں۔ ضروریات اصلیہ کے علاوہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہے، جو نیپالی تقریباً 40 ہزار کے قریب بنتی ہے، اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے، خواہ وہ پیسے کی شکل میں ہو یا سونا چاندی کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو، تو اگر کسی کے پاس اتنا رقم ہے تو ایسا شخص شریعت کے اندر مالدار ہے، لہذا وہ اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ نکالنا کتنا ہے؟ زکوٰۃ 2.5% نکالنا ہے، 100 میں 2.5% نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 40 ہزار سیونگ کیش ہے، روزمرہ کے اخراجات کے علاوہ، اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ کسی کے پاس 40 ہزار کے قریب کیش ہے، تو اب اس کا 2.5% سال گزرنے پر وہ نکالے گا۔ نصاب پر سال گزر، یعنی سال بھر اس کے پاس 40 ہزار سے زیادہ مال رہا، تو اب سال گزرنے پر وہ اس 40 ہزار کا زکوٰۃ نکالے گا۔ 40 ہزار کا زکوٰۃ جو ہے 2.5%، 1,000 بنتا ہے، 40 میں 1 روپیہ، 40 ہزار میں 1,000 اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور یہ نصاب پر سال گزرنا ہے، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 40 ہزار کا مالک وہ بنا جنوری کے اندر، اور اگلا جنوری تک وہ 50 ہزار کا مالک بن گیا، یعنی کہ جون میں وہ 10 ہزار کا مالک بنا ہے، تو جنوری جب آیا تو وہ 50 ہزار کا مالک بن گیا اگلے سال۔ تو یہ جو 10 ہزار ہے، اس پر سال الگ سے گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے مال کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، کیونکہ نصاب پر تو سال گزر چکا ہے۔ تو آخر سال میں جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل کتنا مال ہے وہ دیکھا جائے گا، اور سب کو جوڑ کر اس کا 2.5% نکالنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ صرف مسلمان غریب ضرورت مند محتاجوں کو ہی دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم ضرورت مند محتاجوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ
मुसलमानों के मालदारों से उसूल की जाती है और मुसलमानों ही के गरीबों, फकीरों, मोहताजों को दिया जाता है। तो इससे भी साफ पता चलता है कि ज़कात गैर मुस्लिमों को देना दुरुस्त नहीं है, सिर्फ मुसलमान ज़रूरतमंदों को ही दिया जाएगा। इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया, जहाँ उलूम दीनिया की तालीम होती है, वहाँ भी आप ज़कात की रकम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब बच्चों पर भी आप ज़कात की रकम सर्फ कर सकते हैं। इसमें आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात की अदायगी का भी सवाब होगा, और दूसरा ये बच्चे जो उलूम दीनिया हासिल कर रहे हैं, इसमें आपका हिस्सा लगेगा कि आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए ये बच्चे उलूम दीनिया हासिल कर रहे हैं। अब आइए सदकात वाजिबा पर। सदकात वाजिबा यानी वो सदकात जो वाजिब हैं, वाजिब कहलाते हैं, जैसे कि सदक़े फितर। सदक़े फितर ये ईद की नमाज से पहले पहले घर का जो जिम्मेदार है वो घर के सभी अफराद की जानिब से सदक़े फितर अदा करता है। ये वाजिब है और ये इसलिए अदा की जाती है, हदीस शरीफ के अंदर आया है कि जब तक सदक़े फितर अदा नहीं किया जाता है तो उसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, लटका हुआ रहता है। अगर सदक़े फितर अदा कर देता है तो रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। ये इसलिए है कि अगर रमज़ान मुबारक में रोज़े में कोई कमी कोताही हुई है तो ये सदक़े फितर के ज़रिए अल्लाह ताला उस कमी कोताही को माफ़ फरमा देते हैं। तो सदक़े फितर ये भी वाजिब है। ईद की नमाज से पहले पहले हमें इसको अदा करना चाहिए। रमज़ान में भी सदक़े फितर अदा किया जा सकता है, और अगर कोई ताख़ीर से ईद के बाद अदा करे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द सदक़े फितर अदा करनी चाहिए। सदक़े फितर की मिक़दार क्या है? सदक़े फितर की मिक़दार हदीस शरीफ के अंदर आया है, निस्फ़ सा गेहूं। निस्फ़ सा गेहूं ये नेपाली तकरीबन 100 रुपए के करीब बनती है। मौजूदा ज़माने में इसका रेट 100 रुपये निकाला गया है। ये कम से कम मिक़दार है, और इससे ऊपर हदीस शरीफ के अंदर 1 सा जौ, 1 सा खजूर, 1 सा किशमिश, इस तरह की किस्मों का भी जिक्र हदीस के अंदर आया है। चुनांचे इसका मतलब यही है कि साहिब वुसात मालदार हजरात अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़े फितर अदा करे। चुनांचे 1 सा जौ की कीमत इस वक्त नेपाली 300 के करीब बनती है। तो अगर किसी की हैसियत 300 वाली है तो घर के हर फर्द की जानिब से 300 रुपया वो निकाले। और 1 सा खजूर, इसकी कीमत मौजूदा ज़माने में तकरीबन 1500 के करीब, 3.5 किलो खजूर 1500, तो हर फर्द की जानिब से 1500 रुपया निकाले अगर किसी की हैसियत 1500 वाली है तो। और किशमिश 1 सा यानी 3.5 किलो, इसका रेट ये 2000 के करीब बनता है। तो अगर कोई और अल्लाह ने किसी को माल दे रखा है, मालदार है, तो फिर उसे तो चाहिए कि वो किशमिश के एतबार से सदक़े फितर निकाले, यानी कि घर के हर फर्द की जानिब से 2-2 हज़ार रुपये निकाले। तो ये है सदक़े फितर की मिक़दार, और यही मिक़दार रोज़े के फिदिया का भी है। क्या है रोज़े का फिदिया? देखिए, कोई शख्स अगर बिल्कुल अखीर उम्र को पहुंच गया, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और रोज़ा रखने की ताकत नहीं रख सक रहा है, इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा बीमार हो गया है कि जिस बीमारी से शिफायाबी की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आखिर वक्त तक, आखिर उम्र तक ये बीमारी जाएगी, और रोज़ा रखने पर कुदरत ही नहीं रख रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिदिया है। फिदिया क्या है? यही जो सदक़े फितर की मिक़दार है वही फिदिया है, यानी 100 रुपया कम से कम, लिहाजा हर रोजे के बदले 100 रुपया वो अदा करेगा। चुनांचे 30 दिन यानी पूरा महीना, तो इसके एवज वो 3000 रुपया गरीब मिस्कीन जरूरतमंदों को वो देगा। अगर उसकी हैसियत और ज्यादा देने की है तब तो 300 के एतबार से भी वो दे सकता है, और ज्यादा हैसियत है तो 1500 के एतबार से भी दे सकता है,
اور زیادہ حیثیت ہے تو کشمش کے اعتبار سے 2000 کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر اور روزے کا فدیہ اس کی مقدار ایک ہی ہے۔ یہ سب واجبات میں آتے ہیں۔ صدقہ فطر بھی مسلمان ضرورت مندوں ہی کو دینا ہے، غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے روزے کا فدیہ بھی غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے ہیں، صرف مسلمان ضرورت مندوں ہی کو دیا جائے گا۔ اب آئیے کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لینا یا جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا، اس سے روزہ تو ٹوٹے گا ہی، قضا تو آئے گا ہی، قضا تو رکھنا پڑے گا ہی میاں بیوی کو، دونوں کو ایک ایک روزے کی، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ شہرین متتابعین، قرآن شریف کے اندر ہے کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، دونوں کے دونوں، میاں اور بیوی، اگر دونوں سے ہم بستری ہو گئی ہے جان بوجھ کر، تو پھر ایسی صورت کے اندر 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر، جس کے اب اگر حساب لگائیں گے تو دن کا 100 روپیہ بنے گا، یعنی ایک مسکین کو 100 روپیہ، تو 60 مسکین کو کتنا دیا جائے گا؟ 6000 روپیہ دیا جائے گا۔ تو میاں اور بیوی دونوں کے اوپر الگ الگ کفارہ ہے، چنانچہ 12,000 روپیہ دینا پڑے گا اگر ہم بستری ہو گئی ہو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ تو یہ تو ہے کفارہ، اور یہ بھی مسلمان ضرورت مندوں ہی کو دیا جائے گا، غیر مسلم ضرورت مندوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے نظر کا صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کام کروا دیا، وہ کام ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ 10,000 روپیہ صدقہ نکالے، غریب کو دے۔ تو یہ صدقات واجبہ میں یہ ساری قسمیں آتی ہیں۔ کیا کیا؟ زکوٰۃ، یہ بھی واجبہ میں ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے، روزے کا فدیہ ہے، کفارہ ہے، اور اسی طریقے سے نظر کا صدقہ ہے۔ یہ ساری قسمیں واجبات میں آتی ہے، اور جو صدقہ واجبہ ہے وہ صرف مسلمان ہی کو دیا جائے گا۔ اور نفلی صدقہ، یعنی نفلی طور پہ ہم نے جو ہے خیرات نکالا، صدقہ نکالا، تو یہ ہم مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے امدادی رقم ہوتا ہے کہ تعاون کے طور پر ہم اپنی طرف سے اخلاص سے ہم جو ہے یہ پیسہ دے رہے ہیں ضرورت مندوں کو، تو یہ امدادی رقم بھی ہم مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انٹریسٹ کا جو رقم ہے، یعنی کہ دیکھیے اس میں سب سے پہلے میں اچھی طرح وضاحت کر دوں کہ بینک میں جو رقم جمع کیا جاتا ہے یہ بدرجہ مجبوری جمع کیا جاتا ہے، کیونکہ گھر میں حفاظت کا اتنا بہترین ذریعہ نہیں ہے جو کہ جتنا کہ بینک میں ہے۔ بینک میں ہمارا پیسہ محفوظ رہے گا، اس نیت سے پیسہ اگر بینک میں جمع کرے تو یہ درست ہے، جائز ہے، ورنہ تو بینک میں پیسہ جمع کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن حفاظت کی غرض سے فقہائے کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ تو ضرورت کی غرض سے بینک میں جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرے جہاں سود ملتا ہی نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو سود آئے گا، انٹریسٹ کا رقم بھی آئے گا، تو اس کو وہاں چھوڑے نا، اس کو نکال لے، لیکن اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ جو بھی سودی رقم بینک کا آیا ہے آپ کے کھاتے میں، وہ آپ اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ تو اس کا مصرف یہ ہے
کہ غریب، ضرورت مند، فقیر، محتاج کو بلا نیت ثواب آپ دے سکتے ہیں، بلا نیت ثواب، ثواب کی کوئی نیت نہ کرے، کیونکہ وہ مال آپ کا ہے نہیں تو ثواب تو ملے گا نہیں۔ بلا نیت ثواب غریب ضرورت مندوں کو دیا جا سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ کچھ حضرات کے ذہن میں ایک گندا مال ہے تو مسلمان کو نہیں دیا جا سکتا ہے، نہیں، غریب ضرورت مندوں کو اگر دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، یہ دیا جا سکتا ہے، لیکن بلا نیت ثواب آپ انٹرسٹ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتلا دیا کہ زکوٰۃ ہوا، صدقہ فطر ہے، روزے کا فدیہ ہے، کفارہ ہے، اسی طریقے سے نظر کا صدقہ ہے، یہ سب واجبات میں آتے ہیں۔ تو یہ واجبات والا جو صدقہ ہے یہ صرف مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا، اور نفلی صدقہ ہے، اسی طریقے سے امدادی رقم ہے، اسی طریقے سے انٹرسٹ کا جو رقم ہے، یہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، تو اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے جوابات بغور سماعت فرمائیں۔ جس بالٹی میں ہم کپڑے دھوتے ہیں کیا اسی بالٹی میں ہم جائے نماز دھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر بالٹی کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے کہ اس میں گندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہے، رنگ، بو، مزہ، یہ تین چیزیں ہیں اثر ختم ہونے کی، رنگ، بو، مزہ، یہ تین چیزیں اگر ختم ہو گئی بالٹی سے تو بالٹی پاک ہے، لہذا اس میں جائے نماز آپ دھو سکتے ہیں۔ اچھی طریقے سے صاف کر لینے کے بعد جائے نماز اس بالٹی میں دھویا جا سکتا ہے۔ عورتیں سجدے میں اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھیں گی یا الگ الگ کر کے رکھیں گی؟ دیکھیے، عورتیں اپنی انگلیوں کو سجدے کی حالت میں ملا کر رکھیں گی، انگوٹھا بھی ملائے گی، ساری انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھے گی، چمٹا کے رکھے گی۔ بینک کا انٹرسٹ لینا دینا تو حرام ہے، پر آپ نے کہا کہ اس سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے وضاحت کر دی اس چیز کی کہ بینک میں بہتر تو یہ ہے کہ بینک سے سودی رقم لیا ہی نہ جائے، اس کی شکل یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ آپ کھاتہ کھولیں، لیکن اگر سیونگ اکاؤنٹ پہ آپ نے کھول لیا ہے تو جو سودی رقم آپ کو ملتا ہے وہاں چھوڑے بھی نہ۔ فقہائے کرام نے یہی حکم لیا ہے کہ وہاں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس کو آپ لے لیں، لیکن اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ یوز نہیں کر سکتے۔ غریب، مسکین، ضرورت مند کو بلا نیت ثواب آپ دے سکتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ٹیکس ہوتے ہیں جبریہ، یہ میں انشاءاللہ دوسرے موقع پر بیان کروں گا۔ کچھ ٹیکس ہوتے ہیں سرکار کی جانب سے زبردستی مسلمانوں پر ایک طرح کے عائد کیا گیا ہے، سبھی پر عائد کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ ٹیکس اسلام میں ناجائز مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ انکم ٹیکس ہے، انکم ٹیکس یہ ایک طرح سے جبریہ ٹیکس ہے اسلام میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکم ٹیکس جو ہے یہ مال تجارت کا ٹیکس لیتا ہے سرکار، تو یہ جو ہے جبریہ ہے، اور ہم تو اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہی ہے، لہذا ہمارا زکوٰۃ تو پاک ہے، ہمارا ٹیکس تو زکوٰۃ ہی ہے، تو یہ ایک طرح سے جبریہ ٹیکس لیتی ہے۔ تو جبریہ ٹیکس میں دفاع کے طور پر اگر کسی کے پاس حلال پیسہ نہ ہو تو انٹرسٹ کا پیسہ بھی اگر کوئی دے دے تو یہ اس کی دینے کی گنجائش ہے، یہ فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ لیکن مفتیان کرام سے جو بھی مسئلہ پیش آئے ٹیکس کے سلسلے میں خاص کر پہلے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد عمل کریں۔ کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو کھلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت مسلم اور غیر مسلم دونوں کو کھلا سکتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، بالکل غلط ہے، غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا نماز میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر نہ پڑھے تو کیونکہ امام اتنا وقت نہیں دیتا کہ جس میں ہم ثنا پڑھے، ایسی صورت میں ہم کیا حکم
ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ثنا پڑھنا سنت ہے، تراویح میں خاص کر ہر 2 رکعت پہ ثنا پڑھنا سنت ہے، سبھی نمازوں میں ثنا پڑھنا سنت ہے۔ تو اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جب تک امام نے قرأت شروع نہیں کیا ہے تب تک ثنا پڑھ لیں، اور اگر امام نے قرأت شروع کر دی ہے اور آپ نے نہیں پڑھا ہے، اتنا موقع نہیں دیا امام نے، تو پھر تو خاموش رہے، ثنا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرأت شروع کر لینے کے بعد آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ قرأت کو بغور سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب نماز میں قرآن شریف پڑھا جائے تو آپ خاموش رہے اور غور سے سنیں۔ جو امام جب قرأت شروع کر دے تو اب آپ کو ثنا وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھ پایا، آدھا ہی پڑھا، امام نے قرأت شروع کر دی تو آدھے ہی پہ چھوڑ دے۔ فرض میں بھی اور سنت اور نفل میں بھی ثنا پڑھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، فرض اور نفل اور سنت اور نفل ساری نمازوں میں ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ روزے کی حالت میں سوتے وقت نائٹ فال ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب بھی ہو اس طریقے سے تو آپ بیدار ہو کے فوراً جو ہے غسل کر لیں۔ کسی عورت کو اگر ماہواری کا خون مسلسل آ رہا ہو تو ایسی حالت میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ماہواری کا خون جو عادت کے مطابق عورت کی آتی ہے، اتنے دنوں تک تو نماز اور روزہ معاف ہے، اور جب خون بند ہو جائے تو پھر نماز اور روزہ شروع کر دینی چاہیے۔ اب کسی عورت کا مسلسل خون آ رہا ہو تو 10 دن تک حیض کا خون مانا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت حدیث پاک کے اندر آیا 10 دن۔ 10 دن سے اوپر خون آئے تو پھر وہ استحاضہ کا ہوتا ہے۔ 11واں دن بھی خون آ رہا ہے تو اس حالت میں غسل کر کے وہ نماز شروع کر دے گی، روزہ بھی رکھنا شروع کر دے گی۔ ایسی صورت میں معذور کا حکم اس پر لگے گا کہ ہر فرض نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گی اگر 10 دن سے اوپر خون آ رہا ہو تو۔ کیا میت کو غسل دیتے وقت مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے؟ نہیں، میت کو غسل دیتے وقت مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے کہ ڈھیلے کا استعمال کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال ہو۔ تو اصل میں جس طرح زندے کا استنجا کرتے ہیں زندے، ویسے ہی جو ہے مردے کا بھی استنجا کیا جاتا ہے۔ تو ڈھیلا میسر ہو آسانی سے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیشو وغیرہ کے ذریعے بھی استنجا کرایا جا سکتا ہے میت کو، اور ٹیشو سے بھی کام چل سکتا ہے، اور پانی اصل ہے، پانی سے غسل دینا یہ اصل ہے۔ امام صاحب کا ظہر اور عصر کے علاوہ دوسری نمازوں میں سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر تسبیح و دعا مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے معمول تو یہی ہے کہ فجر میں اور عصر میں عام طور پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو اس میں امام صاحب جو ہے نماز کے بعد دعا سے پہلے پہلے تک اور پیچھے عوام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، صحابہ خود فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں نمازوں کی قید نہیں ہے کہ کون سی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، مطلق یہ ہے۔ تو لہذا اگر کوئی فجر اور عصر کے علاوہ دوسری نمازوں میں بھی امام صاحب اس طرح کرتے ہیں تو اس کی کرنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ کہ اس کا معمول نہ بنایا جائے، کبھی ترک بھی کر دینا چاہیے، چھوڑ بھی دینا چاہیے، کبھی اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح عصر سے پہلے کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے عصر کے نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں۔ عصر کے بعد کوئی بھی سنت نفل پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح، اگرچہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھی آپ نے عصر کی تو اس سے پہلے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، جی بلا عذر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر مسجد میں بلا کراہیت نماز جنازہ درست ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ میں نے بتلا دیا کہ یا تو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے،
या फिर 60 मिस्कीन को खाना खिलाए, मियाँ बीवी दोनों अगर कफारा निकालेगी तो इसकी कीमत 12,000 रुपये बनती है नेपाली। मौजूदा दौर में खुतबा निकाह वीडियो कॉल के जरिए हो सकता है? नहीं, खुतबा निकाह सुन्नत है, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज नहीं है। अगर ऐसी ही ज़रूरत है और कोई खुतबा पढ़ाने वाला इमाम वगैरह ना हो तो आमने सामने लड़का लड़की बैठे और 2 गवाह हो, और लड़का कहे मैंने तुमसे निकाह किया, लड़की कहे मैंने कबूल किया, 2 गवाहों ने इसको सुन लिया इस चीज़ को, तो बस निकाह हो गया। बस 2 ही चीज़ें फ़र्ज़ निकाह में, बिल्कुल आसान है। वो ये है कि एक ईजाब व कबूल और दूसरा 2 गवाह का होना, बस। खुतबा निकाह ये मसनून है, सुन्नत है, लिहाजा इसके एहतमाम कराने के लिए वीडियो कॉल वगैरह के ज़रिए करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो कॉल के ज़रिए खुतबा निकाह पढ़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक ही मजलिस में होना ज़रूरी है। मुस्लिम का गोश्त का दुकान है पर उसकी दुकान में गैर मुस्लिम काम करते हैं, क्या वहां गोश्त ले सकते हैं? देखिए, गोश्त के जानवर के हलाल होने के लिए 2 शर्तें अच्छी तरीके से याद रखें कि ज़बाह करने वाला मुसलमान हो और ज़बाह करते वक्त वो बिस्मिल्लाह पढ़े, बस। अगर ये 2 चीज़ पाई जाती है तो जानवर हलाल है। अब उसका चमड़ा उधेड़ने वाला गैर मुस्लिम हो, गोश्त काटने वाला गैर मुस्लिम हो, पैक करके देने वाला गैर मुस्लिम हो, तराजू में तौलने वाला गैर मुस्लिम हो, इससे कोई बहस नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ज़बाह करने वाला मुसलमान हो और ज़बाह करते वक्त वो बिस्मिल्लाह पढ़े, तभी जो है ये जानवर हलाल होगा, फिर उसके बाद आप खा सकते हैं। और दरमियान में गैर मुस्लिम पैक करता है या काटता है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस ये सवालात का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आप हज़रात अपने सवालात कमेंट में या मैसेज में कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाबात अब कल दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।